مولانا جب سے پیدا ہوا ہوں کسی کا ایک پیسہ میں نے نہیں مارا، تو میں خیانت کار کیسے؟ آئیے نبی فرماتے ہیں تو بھی خیانت کار ہے۔ اگر تجھ سے تیرا مومن بھائی اپنا کوئی راز بیان کر دے اور تم اس کے راز کو فاش کر دے، حالانکہ غسل دینے کا ثواب آپ کو میں بتاؤں، نبی نے فرمایا جو انسان ایک مومن کو غسل میت دے دے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ حدیث میں یہ ہے جو انسان میت کو غسل دے اور میت کے راز کو چھپا لے، آج 23 فروری کو بھی اگر مسئلہ سمجھ میں نہ آیا تو کب آئے گا؟ جو آدمی باطل کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، اور اگر دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کی تدفین ہی سے پوری دنیا۔ او داعش کے نمک حرامو، ہم تم سے مٹنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ تمہارے پاس ہمیں مٹانے کا ایک ہی دن آیا تھا اور وہ تھا عاشور کا دن۔ اب ہم اگر اس دن نہ مٹے۔ اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام قد استطعموکم القتال فاقروا علی مظلۃ او تاخیر محلۃ او رو السیوف من الدماء ترووا من الماء، فالموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین۔ صلوات بھیجیں محمد۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر جناب عارف صاحب ابن وسیع حیدر کی روح کو ایصال فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور میں
خیال میں ابھی سے میرے خیال میں ادھر نہ بیٹھیں، یہ کافی جگہ ہے ہمارے سامنے، تو جو لوگ ادھر بیٹھ گئے ہیں تھوڑا سا ان سے گزارش ہے وہ اندر آ جائے، پہلے اندر کا فل ہو جائے تو پھر باہر بیٹھتے رہیے، آ جائیے اور صلوات پڑھتے ہوئے آئیے۔ موت اور حیات یہ ایسا سسٹم ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے کہ اس نے موت بھی اپنے اختیار میں رکھی ہے اور زندگی بھی اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ نہ آپ کے اختیار میں زندہ رہنا ہے، نہ اپنے اختیار میں مرنا ہے۔ جب وہ بھیجے تو آنا پڑے گا، جب وہ بلائے تو جانا پڑے گا۔ یہی انسان کی زندگی اور موت سے وابستہ باتیں ہیں۔ لیکن میں ابتدائی طور پر آپ حضرات کو یہ بتا دوں، موت اللہ کے اختیار میں ہے، اچھی موت اللہ کے اختیار میں نہیں ہے۔ زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، اچھی زندگی اللہ کے اختیار میں نہیں رہے۔ اس نے ایک چیز اپنے اختیار میں رکھی ہے، ایک چیز آپ کے اختیار میں رکھتی ہے۔ بس یہیں سے اگر آپ مجلس سمجھ گئے تو پوری مجلس کامیاب ہے۔ موت دینی ہے یہ اس کے اختیار میں ہے، موت کو اچھا بنانا تمہارے اختیار میں ہے۔ زندگی اس کے اختیار میں ہے، لیکن زندگی کو اچھا بنانا یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ آپ اچھی موت مرنا چاہتے ہیں یا بری موت مرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے اس نے کچھ نمونے بھی آپ کے سامنے رکھ دیے۔ جیسے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے شروع میں تو ابتدائی طور پر تصویریں لگا دی جاتی ہیں تاکہ بچہ تصویریں دیکھے اور سمجھ لے کہ یہ لفظ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے بھی اچھی موت اور بری موت کی کچھ تصویریں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ ان کی طرح مرو گے تو بری موت ہوگی اور ان کی طرح مرو گے تو اچھی موت ہوگی۔ مثلا مروان کی طرح مرو گے، یزید کی طرح مرو گے، شمر کی طرح مرو گے، عمر سعد کی طرح مرو گے تو بری موت ہوگی۔ علی کی طرح، حسن کی طرح، حسین کی طرح، حبیب کی طرح، زہیر کی طرح، جون کی طرح جاؤ گے تو موت نہیں ہوگی، زندگی ہوگی۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ مجھے قرآن مجید میں ایک آیت ایسی دکھا دیجئے جس میں اللہ نے کہا ہو اچھی موت میرے اختیار میں ہے، کہیں آپ کو ملنے والا نہیں۔ اس نے کہا خلق الموت والحیات، اس نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا، لیکن موت کو اچھا بنانا آپ کے اختیار میں ہے اور موت کو برا بنانا یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کی زندگی رشتے داروں کو لڑوانے میں گزری، سمجھ رہا ہے؟ اب آئے تو اس کی لڑائی کرا دی، پھر اس سے اس کی لڑائی کرا دی، پتہ چلا یہ آپ نے اپنا دھندا بنا لیا اور اپنا کام بنا لیا چاپلوسی، اپنا کام بنا لیا چغل خوری، ادھر سے آئے ادھر نکلے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ تو ایسے آدمی کی موت بڑی بھیانک موت ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ تھوڑی بنا رہا ہے، یہ بندہ بنا رہا ہے۔ تو موت کو اچھا بنانا بندے کے اختیار میں ہے اور موت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن موت کہتے کسے ہیں؟ یہ تو طے ہو کہ موت کہتے کسے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو ہے ایک تعریف کی گئی ہے آج تک، جناب آدم سے لے کے آج کے دن تک جتنے علماء، جتنے خطباء، جتنے ذاکرین، جتنے سائنسداں، جتنے فلسفی، جتنے دانشور گزرے ہیں، سب نے موت کی تعریف کی۔ جسم سے روح نکل گئی، مر گئے، اور جسم میں روح باقی ہے تو زندہ۔
یہ ہے موت و حیات کی تعریف۔ اس کے علاوہ آپ کو شعروں میں چلے جائیے، آپ کہیں بھی چلے جائیے، اس مفہوم کو کوئی بھی کاٹنے والا نہیں ہے۔ اگر جسم میں روح ہے تو یعنی آپ زندہ ہیں، اور اگر جسم میں روح نہیں ہے تو یعنی آپ مر گئے۔ تو ہمارے یہاں مردہ اسے کہتے ہیں جس کے جسم سے روح نکل جائے، اور جس کے جسم میں روح باقی ہو تو وہ زندہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، اب تمہارے مولا کی بات ہے، تم اپنے مولا کو کتنی داد دو گے تو وہ تم سوچ لو کہ ذاکروں کو داد زیادہ دو گی یا مولا علی کو زیادہ داد دو گے۔ مولا علی کہتے ہیں کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے، الٹا سمجھ لیجئے بس کیا ہے تو مجلس سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی ہم جس کے سویم کر رہے ہیں وہ مردہ، جس کا 40واں کر رہے ہیں وہ مردہ، جس کو تلقین سنا رہے ہیں وہ مردہ، جس کا جنازہ لے کے چل رہے ہیں وہ مردہ، جسے قبر کے اندر لٹا رہے ہیں وہ مردہ۔ یہ ہے دنیا کے لحاظ سے۔ حضرت علی کہتے ہیں الٹا بھی ہو سکتا ہے جسے قبر میں لٹایا ہو زندہ ہو سکتا ہے جسے تلقین سنائی جا رہی ہو وہ زندہ ہو سکتا ہے جس کی بریانی کھائی جا رہی ہو وہ زندہ ہو، جس کا 40واں منایا جا رہا ہو وہ زندہ ہو، اور جو بریانی کھانے والی قوم ہو وہ مردہ ہو، جو جنازے کے پیچھے چلنے والے ہوں وہ مردہ ہوں، جو مولوی تلقین سنا رہا ہو وہ مردہ ہو، جو 4 آدمی جنازہ اٹھا کے چل رہے ہوں وہ مردہ ہوں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں جو جنازہ اٹھا رہے ہیں وہ زندہ، جس کا اٹھایا جا رہا ہے وہ مردہ، جو قبر میں اتار رہے ہیں وہ زندہ، جس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے وہ مردہ۔ حضرت علی کہتے ہیں الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہ دیکھو جنازہ کون اٹھا رہے ہیں، یہ نہ دیکھو مجلس کون کر رہے ہیں، یہ نہ دیکھو ماتم کون کر رہے ہیں، یہ نہ دیکھو جنازہ اٹھا کے کون چل رہے ہیں، کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے، جس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہو وہ زندہ ہو، اور یہ جو اٹھانے والی قوم ہو وہ مردہ ہو۔ تو مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کا ایک پیمانہ ہے۔ پیمانہ کیا ہے؟ بس اس بات کو ذہن میں رکھیے، حضرت علی کی نظر میں مردہ کون ہے اور حضرت علی کی نظر میں زندہ کون؟ ضروری نہیں ہم سارے زندہ ہوں حضرت علی کی نظر میں، ہو سکتا ہے جو قبرستان میں ہوں وہ مردہ نہ ہو، اور ہم جو یہاں بیٹھے ہوں امام باڑے میں ہم سارے مردہ ہوں۔ اب یہ تو چیک کرنا ہے کہ کیسے مولا نے کہا۔ مولا نے کیا کہا سنیے، معاویہ کے لشکر نے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا، جنگ صفین کی بات ہے، توجہ چاہتا ہوں، معاویہ کے لشکر نے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا، حضرت علی کا لشکر گردن جھکا کے بیٹھ گیا، مولا علی خیمے سے باہر نکلے، مولا نے بھائی کیا بات ہے، کیوں گردن جھکائے بیٹھے ہو؟ کہا جی معاویہ نے قبضہ کر لیا۔ کہاں کے اوپر؟ کہا فرات کے اوپر۔ اب مجلس کا ایک میسج تو آپ کو مل ہی گیا ہوگا، اب مجھے نہیں پتا آپ تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ جو کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لے وہ وقت کا معاویہ ہوتا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ اس کا علی سے کوئی تعلق، اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی قبضہ کر لے چاہے جہاں پہ کر لے، اس نے فرات پہ قبضہ کر لیا، ہمارے لوگ کبھی مسجد پہ قبضہ، کبھی امام باڑے پہ قبضہ، کبھی کسی بھائی کی جائیداد پہ قبضہ، اور پھر مجلس کرا کے یہ سمجھتے ہیں مومن ہو گئے، نماز پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں مومن ہو گئے۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا خبردار کسی کے نماز روزے کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا کہ بڑا مومن ہے، پہلے یہ دیکھو امانت میں خیانت تو نہیں کر رہا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ یہ دیکھو پہلے امانت میں خیانت تو نہیں کرتا۔ اگر امانت میں خیانت کرتا ہے تو چاہے جتنا نمازی ہو، چاہے جتنا بڑا روزے دار ہو،
چاہے جتنے حج کر لیے ہوں تو اس کا شریعت سے کوئی تعلق. اچھا آپ امانت میں خیانت کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا بولیے گا تھوڑا سا. امانت میں خیانت یعنی میں نے آپ کو پیسے دیے، آپ نے میرے پیسے مار لیے، یہ امانت میں خیانت ہو گئی. یہ تو امانت میں خیانت ہے ہی. ایک خیانت اور ہے جسے کر کے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میں خیانت کار ہوں. آپ سمجھتے ہیں میں بہت بڑا مومن ہوں، مولانا جب سے پیدا ہوا ہوں کسی کا ایک پیسہ میں نے نہیں مارا، تو میں خیانت کار کیسے؟ آئیے نبی فرماتے ہیں تو بھی خیانت کار ہے. اگر تجھ سے تیرا مومن بھائی اپنا کوئی راز بیان کر دے اور تو اس کے راز کو فاش کر دے، ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. مثلا بھنولی سادات میں ایک مومن ہے اور اس نے آپ سے کہہ دیا یار میرے ساتھ یہ ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا. اس نے آپ کو مومن سمجھ کے راز بتایا، پتہ چلا آپ نے 9 بجے بتایا تھا، 10 بجے آپ نے پورے امبیڈکر نگر میں ایک ایک بچے کو پتہ کر دیا، اسے بتا دیا، اسے بتا دیا، اسے بتا دیا. اب جتنی اذیت آدمی کو ہوتی ہے پیسہ غبن کرنے پر، اتنی اذیت ہوتی ہے اپنی عزت کے مسئلے میں. تو لہٰذا خیانت کار اسے نہیں کہتے جو پیسہ مار لے، خیانت کار اسے بھی کہتے ہیں جو، زور سے بولیے، کسی کے راز کو فاش کر دے. ایک حدیث سناتا ہوں، ذرا صلوات بآواز بلند پڑھیں آپ. حدیث سنیے غور سے. من غسل مومنا میتا فستر علیہ وکتم علیہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. آج ایک ٹیم بنائیے بھنولی سادات میں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ادھر آدمی مرا اور ادھر بغیر کہے لوگ آ جاتے تھے، میں غسل دے دوں، میں غسل دے دوں، میں غسل دے دوں. آج ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے، بھائی ہمارے مر گیا ہے غسل دے دیجئے. کوئی آدمی غسل دینے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ غسل دینے کا ثواب آپ کو میں بتاؤں، نبی نے فرمایا جو انسان ایک مومن کو غسل میت دے دے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. اب اس پہ تو دیکھیں سبحان اللہ آرام سے ہی ہو سکتی ہے بھائی. اٹھ کے داد تو ہو بھی نہیں سکتی ہے ایسے مسئلے میں. اٹھ کے داد کے مسائل کے اور مسائل ہیں، سمجھ رہے؟ تو خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے. کون؟ جو کسی میت کو غسل دے دے. ہمارے یہاں تو کہا یہ تو غسل دینے والے ہیں. اسلام میں سب سے بڑا رتبہ اس کا ہے جو میت کے کاموں میں آگے بڑھے. یہ اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ رتبہ ہے کہ میت کے کاموں میں پیچھے نہ رہے آدمی، میت کے کاموں میں آگے بڑھ جائے. تو اب کتنا ثواب ہے اس چھوٹے سے کام کا. لہذا ہونا یہ چاہیے کہ اگر بلایا جائے ایک کو تو 10 نکل کے آئیں، ہم دیں گے، ہم دیں گے، ہم دیں گے. اس لیے کہ علی نے بے عمل رہنا نہیں سکھایا. علی کے یہاں بے عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ثواب تو آپ نے پڑھ لیا کیا ہے کہ جو انسان ایک میت کو غسل دے دے اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. کہنے لگا یار اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو کام میں کر لوں گا اور میں اب دیا کروں گا میتوں کو غسل. تو بھیا اتنا آسان نہیں ہے اتنا ثواب لینا. ارے مولانا آپ نے ہی تو حدیث سنائی جو میت کو غسل دے دے اتنا ثواب ملے گا. اب آپ کہہ رہے اتنا، ہاں میں نے کہا آسان نہیں ہے، ایک شرط ہے اس میں. اب شرط سن لیجئے. مجلسیں تو آپ نے بڑے بڑے ذاکروں سے سنی ہوگی میت کی، مگر سن لیجئے آپ، حدیث میں لفظ یہ نہیں ہے. حدیث میں یہ ہے جو انسان میت کو غسل دے اور میت کے راز کو چھپا لے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد.
میت کا راز چھپا لے. ارے مولانا میت کا راز کیا ہے؟ دیکھیے ہم اور آپ کس کنڈیشن میں مریں گے ہمیں آپ کو جوانوں کسی کو بھی کچھ پتا نہیں ہے. اب کیا پتا ہمارے بدن سے کتنی بدبو آ رہی ہو اس وقت, کیا پتا ہمارے بدن میں کیسے نشان ہو رہے ہوں, کیا پتا ہماری باڈی میں کیا بیماری ہو, کیا پتا ہمارے بدن میں کون سا کیڑا بیٹھا ہو. تو اب یہ غسل دینے والا اگر غسل دے کے ادھر بیٹھا, ارے یار ارے عجیب بڑی بدبو آ رہی تھی, ارے میں نے دیکھا یہ ہو رہا تھا, ارے میں نے دیکھا اس کو تو کیڑے پڑ رہے تھے, ارے میں نے دیکھا اس کے تو بدن پہ ایسے نشان ہو رہے تھے. اسلام کہتا ہے تو نے میرے مومن بندے کو ذلیل کیا. خدا کی قسم ایک ہاتھ بھی نہ رہنا چاہیے بغل میں. تو نے میرے ایک مومن بندے کو دنیا میں ذلیل کیا, میں تجھے آخرت میں ذلیل کروں گا. تو جو اللہ مومن کی ذلت برداشت نہ کر سکے وہ امیر المومنین کی ذلت. صلوات بھیجتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے راز کو راز رکھنا ہے, کسی کے راز کو فاش نہیں کرنا ہے. تو پہلی علامت ہے خیانت کار نہیں بننا. امیر شام نے کیا کیا؟ معاویہ نے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا. گھاٹ پہ قبضہ ہوا تو حضرت علی آئے باہر نکل کے, کیا ہوا؟ کہا اس نے قبضہ کر لیا گھاٹ کے اوپر. کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا جی ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. مولا علی نے اس وقت تقریر کی. اب میں بھنولی کے منبر پہ وہ تقریر کر رہا ہوں جو علی نے کی تھی میدان صفین میں. اب آپ آمادہ ہو جائیے. علی نے جو تقریر کی میدان صفین میں وہ تقریر آپ کو سنا رہا ہوں. اب اس سے اب دنیا کا کوئی بھی خطیب لے آئیے اس سے اچھی تو نہیں پڑھ سکتا بھائی مولا علی سے. مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ قد استت. اب بتا رہے ہیں موت کسے کہتے ہیں اور حیات کسے کہتے ہیں. بالکل الٹا کر دیا میرے مولا نے جو دنیا میں چل رہا. مولا کہتے ہیں قد استطعموکم القتال فاقروا علی مذلۃ او تاخیر مہلۃ او روا السیوف من الدماء تروا من الماء. دیکھو یہ معاویہ کا لشکر تم سے جنگ کرنا چاہتا ہے. یہ گھاٹ پہ قبضہ نہیں ہے, یہ تم سے جنگ کرنا چاہتا ہے. تمہارے سامنے دو راستے ہیں, یا تو باطل کے سامنے جھک جاؤ یا باطل کے سامنے سر اٹھا لو. دیکھیں موت کسے کہتے ہیں اور زندگی کسے کہتے ہیں. یا تو باطل کے سامنے جھک جاؤ یا باطل کے سامنے سر اٹھا لو. اگر تم باطل کے سامنے جھک گئے تو اس کا نتیجہ الگ ہے. اگر تم نے باطل کے سامنے سر اٹھا لیا تو اس کا نتیجہ الگ ہے. یہ تم پہ پانی بند نہیں کر رہا, لڑنا چاہتا ہے. قد استطعموکم فاقروا علی مذلۃ او تاخیر محلۃ. یا تو ان کے سامنے جھک جاؤ. اور میرے مولا کا جملہ ہے, دیکھتا ہوں جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں جس جوش کا خطبہ ہے آپ کے اندر کتنا جوش آتا ہے. میرا مولا کہتا اور روا السیوف من الدماء تروا من الماء. تلواروں کو خون سے سیراب کر دو, خود پانی سے سیراب ہو جاؤ. اور اب دونوں کا نتیجہ سن لو. فالموت فی حیاتکم مقہورین. اگر تم نے باطل کے سامنے سر جھکا کے زندگی گزاری تو زندہ رہ کے بھی مردہ ہو. صلوات بھیجے محمد علیہ. نہیں ابھی ذرا سارا مجمع میرے ساتھ نہیں ہوا ہے. کیا فرمایا میرے مولا نے؟ فالموت فی حیاتکم مقہورین. اگر تم نے باطل کے سامنے سر جھکا لیا تو زندہ رہ کے بھی, بریانی کھا کے بھی, تلقین سنا کے بھی, کسی کا سویم کر کے بھی مردہ. اور اگر تم نے باطل کے سامنے سر اٹھا لیا تو قبر میں جا کے بھی زندہ ہو. اب لوگ کہنے لگے یہ تو علی کا دعویٰ ہے, ہماری سمجھ میں علی کا دعویٰ نہیں آتا.
کہ جو حق کے لیے اٹھ جائے وہ زندہ، جو باطل کے لیے باطل کے سامنے سر جھکا لے وہ مردہ۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم تو کہتے ہیں جس کے جسم سے روح نکل جائے وہ مردہ، جس کے جسم میں روح، کہا علی نے کہا یہ موت و حیات نہیں ہے، موت ہے کہ اگر آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں تو قبر میں جا کے بھی زندہ ہیں، اگر آپ باطل کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں۔ لوگ کہیں گے یہ تو دعویٰ ہے، ارے دعویٰ کیا تھا علی نے، دلیل دے دی، حسین نے نو کے نیزہ پہ تلاوت کر کے دعویٰ میرا باپ کر گیا تھا۔ تو اب پھر آ جائیے بالکل آرام آرام سے، حضرت علی کی نظر میں مردہ کون ہے؟ جو باطل کے سامنے جھک جائے۔ زندہ کون ہے؟ جو باطل کے سامنے سر اٹھا لے۔ آج کی تاریخ میں بھی اگر یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آئے گا تو کب آئے گا؟ میں نے اشارہ کر دیا بس۔ آج 23 فروری کو بھی اگر مسئلہ سمجھ میں نہ آیا تو کب آئے گا؟ جو آدمی باطل کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، اور اگر دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کی تدفین ہی سے پوری دنیا۔ رہیے آپ حق کے ساتھ رہیے، اگر آپ حق کے ساتھ ہیں تو آپ زندہ ہیں، اور اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں تو مردہ ہیں۔ تو اب آپ کو اگر یہ فیصلہ کرنا ہو کہ بھنولی سادات میں زندہ ہیں یا مردہ، اب بھنولی میں مجلس ہے تو یہیں کی تو مثال دوں گا بھائی، یا جونپور والوں کو معلوم ہے بھائی، یہی تو ہے کہ اگر بھنولی سادات میں یہ دیکھنا ہو کہ ہم زندہ ہیں یا مردہ، تو اگر دو آدمیوں کی لڑائی ہو جائے، ایک آدمی حق پہ ہو اور ایک آدمی باطل پہ ہو، تو آپ بستر پہ لیٹ کے دیکھیے، اگر آپ حق کی طرفداری کر پا رہے ہیں تو زندہ ہیں، اور اگر حق بات نہیں کہہ پا رہے، کچھ اٹک رہا ہے دلے میں، بول نہیں پا رہے ہیں، کبھی تو بہانہ لے رہے ہیں، اجی مول صاحب ہم بول کے کیا کریں جب سارے ہی ادھر ہیں۔ ہوتا نہیں کبھی کبھی کہ جناب پورا گاؤں اسی کی طرف ہے، حالانکہ وہ غلط ہے، مگر پیسے والا ہے، دولت والا ہے، اقتدار والا ہے، پردھان جی ہے، سارے اسی کی طرف ہیں، یہ آدمی بیچارہ غریب ہے، اس کا کون ساتھ دے گا؟ تو عزیزو اگر کربلا میں بھی ہوتے تو تم یزید ہی کے ساتھ ہوتے، اگر اس لیے کہ یزید کی طرف زیادہ تھے، حسین کی طرف کم تھے۔ محرم بریانیاں کھانے کا نام نہیں ہے، محرم نہاری خور میں اڑانے کا نام نہیں ہے، محرم اچھے اچھے تبرک کھانے کا نام نہیں ہے، محرم نام ہے حق گوئی کا۔ صلوات بھیج دے محمد۔ اگر آپ حق کا، مگر بعض لوگ بڑے مومن ہوتے ہیں، ان کی مثال بھی دیکھ لیجیے۔ ارے یہ تو مولانا بہت مومن ہے، میں نے کہا بھائی یہ کیوں مومن ہے؟ کہنے لگا نہ تو یہ ادھر کی کہتے نہ ادھر کی کہتے۔ اچھا ایسا مومن ہے نہیں؟ بچو ایسے مومن سے جو نہ ادھر کی کہے نہ ادھر کی کہے، یہ مومن نہیں ہے، خارجی ہے۔ میں نے تو لفظ کہا جس کی سمجھ میں تاریخ ہے آ جائے گا لفظ، یہ مومن نہیں ہے، خارجی ہے۔ ارے مولانا ہم تو نہ ادھر کی کہتے نہ ادھر کی، ہمارا کام ہے صبح کو گئے مسجد میں، پھر دوپہر کو گئے مسجد میں، پھر رات کو آ گئے مسجد میں، ہمیں تو نماز روزے سے کام ہے اپنے، ہمیں کیا مطلب کون مرے کون کٹا کون گلا، ہمیں کیا معلوم ہے؟ ایسے بھی ہے، اور ایسے کو مومن سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی نے ایسے کا علاج پہلے بتایا۔ جب جنگ صفین کر کے میرا مولا پہنچا کہاں؟ کوفے، تو لوگ آئے مسجدوں سے نکل کے، کہنے لگے مولا ہم ہی اچھے رہے۔ مولا نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے نہ ہم ادھر تھے، دیکھ رہے کتنے خوبصورت تھے ہیں، نہ تو ہم آپ ہی کی طرف تھے
اور نہ ہم معاویہ کی طرف تھے، ہم ہی اچھے رہے۔ مولا نے کہا تم تو ادھر ہی تھے۔ اب میں ایک ایک آدمی، مجھے خدا کی قسم شکوہ ہوگا اگر نہ بولے۔ مولا نے کہا تم تو ادھر ہی تھے۔ ارے مولا کیسی باتیں کر، کہا مجھے بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ادھر ہی تھے۔ کہا آپ کو کیسے نظر آیا جب ہم تھے ہی نہیں؟ کہا میری تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہے۔ نہیں ابھی جتنے باہر تک ہیں اندر تک ہیں انشاءاللہ ایک ایک کا ہاتھ تائید کے لیے اٹھے گا۔ مولا نے فرمایا تم تو ادھر ہی تھے۔ کہا کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا قانون ہے جو بھی حق پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتا رہے اور حق کا ساتھ نہ دے، صلوات بھیج دیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ بھی باطل ہی کی طرف ہے۔ تو باطل کی طرف رہنا انسان کی موت ہے، باطل کی تائید کرنا انسان کی موت ہے، باطل کی مدد کرنا انسان کی موت ہے، حق گوئی کرنا زندگی ہے، حق کا ساتھ دینا زندہ لوگوں کی علامت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس دنیا میں دنیا مرد کسے کہہ رہی ہے؟ ارے میں نے تو پوری تاریخ پڑھ دی آپ کی خدمت میں۔ دنیا آج مرد کسے کہہ رہی ہے؟ دنیا اسے مرد نہیں کہتی جو مصلحت کا شکار ہو کے بیٹھ جائیں۔ اسی لیے ایک لکھنے والے نے لکھا کہ 54 ملکوں کا اکیلا بھائی، ارے جملہ مطلب سمجھے، 54 ملکوں کا اکیلا بھائی ایران۔ اس کا مطلب کل آج بھی دنیا اسی کو مرد کہتی ہے جو حق کے لیے اٹھے، اور خیبر میں بھی نبی نے کہا تھا کل علم اسے دونہ۔ دنیا کیا کر لے گی؟ زیادہ سے زیادہ مار ہی تو دے گی۔ مار دیے، ہمارے کچھ شیعہ جوان بیچارے پریشان ہیں، ارے جناب ہماری تو ساری قیادت ختم کر دی، فلاں کو بھی مار دیا، فلاں کو بھی مار دیا، فلاں کو بھی مار دیا، فلاں کو بھی مار دیا۔ تو کاہے کو پریشان ہو؟ شہادت دینا تو ہماری میراث ہے، آج نئی شہادت تھوڑی دی ہے ہم نے۔ اسی لیے جس شہید کی آج تدفین ہے اس کا ایک جملہ ہے، جس شہید کا آج دفن ہے اس شہید نے ایک جملہ تھا، او داعش کے نمک حرامو، ہم تم سے مٹنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ تمہارے پاس ہمیں مٹانے کا ایک ہی دن آیا تھا اور وہ تھا عاشور کا دن۔ اب ہم اگر اس دن نہ مٹے دن نہ مٹے تو ماشاءاللہ اسی طرح جوش کو کیا کہا تھا شہید نے کہ اب اگر عشرے کے دن نہ مٹے تو اب کسی دن مٹنے والے نہیں ہیں۔ تاریخ پڑھیے ذرا، تاریخ سنا دوں، یزید کے 14 بیٹے تھے، یزید کے 14 بیٹے تھے جو کربلا میں بھی نہیں آئے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا پوری دنیا میں یزید کی نسل آج ہوتی، تو جس کے 14 تھے اس کا ایک نہیں ہے، اور جس کا ایک بچا تھا جس کے 14 تھے اس کا ایک نہیں ہے، اور جس کا ایک بچا تھا اسی کے باقری
اسی سے زیدی، اسی سے جعفری، اسی سے رضوی، اسی سے تقوی، اسی سے نقوی، اسی سے عابدی، اسی سے حسینی. یہ ایک کی نسل پتا دنیا میں کہاں کہاں تک ہے. اور ابھی جملہ سنیے، جو جملہ اگر سمجھ میں آیا تو قیامت تک داد دیں گے، مجلس تک نہیں. لوگ کہ ہماری قیادت ختم کر لی، وہ بھی قتل ہو گیا، وہ بھی قتل ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا. تو بس ایک ہی جملہ ہے. بڑے محقق نے لکھا، مولانا جملہ آپ سے داد چاہتا ہوں، بڑا جملہ لکھا ایک محقق نے، وہ یہ کہتا ہے جب ستارے جلدی جلدی غروب ہونے لگے تو سمجھ لو سورج نکلنے والا. صلوات بھیج دے محمد. جب ستارے جلدی جلدی غروب ہونے لگے تو سمجھ لو سورج نکلنے والا ہے. اب کہو ان داعش والوں سے غلاموں کو مارنے سے کیا ہوگا؟ ابھی تو پردے غیب میں حسین کا وارث زندہ ہے. تو عزیزو بس اگر آپ جینا چاہتے ہیں اور آپ اچھی موت مرنا چاہتے ہیں تو جتنا جتنا حق کا ساتھ دیتے چلے جائیں گے اللہ آپ کو زندگی دیتا چلا جائے گا، اور جتنا جتنا ظالم کا ساتھ دیتے چلے جائیں گے اللہ آپ کو موت کے گھاٹ اتارتا چلا جائے گا. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ہمارے جیسے، اچھا یہ بتائیے کہ ہم تبرک کھا کے مجلس میں آ کے بریانیاں کھا کے ادھر 2 گھنٹے مجلس میں بیٹھے اپنے گھر گئے. ہم تو ہیں مومن، اور جو میدان جنگ میں ولایت پر جان دے دیں وہ مومن نہیں ہے. ہم مومن ہیں خالی تبرک کھا کے، حق کا ساتھ نہیں دیتے ہم لوگ. حد یہ ہے کہ اگر لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے 2 آدمیوں میں تو وہ گاؤں شیعوں کا ہے ہی نہیں جہاں مقدمے بازی نہ ہو. اللہ یہ کیسے ہو جائے گا شیعہ اور مقدمہ نہ لڑے؟ ہر جگہ اجا مقدمہ 2 آدمی نہیں لڑتے، مقدمہ ہم لڑواتے ہیں ان 2 آدمیوں کو. آدھے لوگ گواہی پہ اس کی گاڑی میں گئے اور آدھے لوگ گواہی میں اس کی گاڑی میں گئے. اب یہ بتائیے حق پہ تو ایک ہی ہے بھائی، حق پہ تو ایک ہی ہے، مگر یہ جھوٹے گواہ آئے کہاں سے؟ میں بتاؤں تاریخ کے لحاظ سے سب سے پہلے جھوٹے گواہ کہاں خریدے گئے؟ جنگ جمل میں. میں نے تو پڑھ دی تاریخ، اب سمجھ میں آئے نہ آئے. جنگ جمل میں، اب میں وہ جنگ نہیں پڑھتا پوری، ایک اشارہ دیتا ہوں. ایک بی بی جا رہی ہیں، وہ بھی نہیں کہتا میں یار، مطلب کسی طرح آپ کو کوئی پرابلم میری مجلس سے نہیں ہونی چاہیے. تو نبی نے کہا تھا جب ایسا ہوگا تو کتے بھونکیں گے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ نے سنا ہے؟ مجھے جمل نہیں پڑھنا، نہ مجھے اشارہ، نہ مجھے یہ بتانا کس سے ہوئی تھی، کس کی ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، کچھ نہیں، آپ کو سب پتا. کتے بھونکے، کتے بھونکے تو ان کو ہدایت ہوئی اور وہ کہنے لگی اب ہم نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے، اس لیے کہ رسول کی بات ہمیں یاد آ گئی. تو 50 آدمی گواہ لائے گئے اور انہوں نے جھوٹی قسم کھائی کہ یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے جس جگہ کا نام نبی نے بتایا تھا، یہ وہ جگہ نہیں ہے. تو جھوٹی گواہی دینے سے پہلے سوچ لو کہ علی والوں سے مزاج مل رہا یا کہیں اس کے لشکر میں تو شامل نہیں ہو رہے جس کو برا کہتے ہو. اب جھوٹی گواہی، اچھا جب آپ جھوٹی گواہی دینے یہاں سے لکھنؤ جائیں گے تو مجھے بتائیے، اور تمہارا موڈ ہو نماز پڑھنے کا تو بتائیے کیسی نماز پڑھیں گے؟ نماز کیسی پڑھیں گے؟ مثلا ظہر عصر کا وقت آ گیا اور آپ گئے ہیں جھوٹی گواہی دینے. اچھا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں جھوٹی دے رہا ہوں، وہ کسی کو پتہ ہو نہ ہو، مگر جو بریانی والا ہے اسے تو پتہ ہے کہ یہ جو میں بریانی کھا رہا ہوں یہ جھوٹی گواہی کی ہے.
جھوٹی گواہی کی بریانی کھا کے سمجھتا ہے اولاد پاکیزہ پیدا ہو. مال حرام کھا کے کبھی بچے پاکیزہ پیدا نہیں ہوتے. اگر غذا پاک کھلاؤ گے تو کوئی وقت کا نصر اللہ پیدا ہوگا. کر کے تو دیکھیے آپ. جھوٹی گواہی. وہاں آ گیا نماز کا وقت. نماز کا وقت آیا تو بتائیے کیسی پڑھیں گے آپ؟ پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ ہاں زور سے بولیے بھائی. جو لکھنؤ کتنی دور ہے یہاں سے؟ 100 کلومیٹر سے. نماز قصر ہے 44 کلومیٹر پہ. اور اب آپ کا موڈ بن گیا نماز پڑھنے کا کیونکہ عادت ہے نماز کی تم کو. اب بتائیے کون سی نماز پڑھیں گے؟ مولانا نے تو بتا دیا پوری پڑھیں گے. حالانکہ اکثر جگہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں جناب پوری نہیں قصر پڑھیں گے. چونکہ 100 کلومیٹر ہے لکھنؤ تو ہماری پوری کیسے ہوگی؟ قصر ہوگی. تو اصل میں شرط ہے ایک. نماز قصر ہونے کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے کہ سفر 44 کلومیٹر ہو. دوسری شرط ہے سفر جائز ہو. ارے ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. کیا ہے؟ سفر جائز ہو. اب میں نے ابھی تک آپ سے چونکہ میری عادت نہیں ہے داد کا مطالبہ کرنے یا زبردستی داد حلق سے نکالنے کی، وہ فن میرے پاس نہیں ہے. آپ گردن جھکا کے سنیں، گردن اٹھا کے سنیں، میں سناتا رہوں گا. میرے پہ کوئی آپ کی داد سے نہ بہت زیادہ اضافہ ہونے والا نہ کم ہونے والا. بس ایک ہی جملہ توجہ چاہتا ہوں اس جملے کے اوپر. کیا کہ نماز کے لیے 2 شرطیں ہیں پوری کے لیے قصر کے لیے. پہلی شرط سفر 44 کلومیٹر ہو. دوسری شرط جائز ہو، ناجائز نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ قصر اللہ کا، جملہ سنیے، قصر اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے جو اللہ مومن کو دیتا ہے، منافق کو نہیں دیتا. قصر اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، مومن کو ملتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا. اب کہتے ہیں یہ مسئلہ آیا کہاں سے بھائی؟ تو یہ مسئلہ آئیے جب ہمارے 8ویں امام ایران آ گئے اور 2 آدمی مدینے سے چلے 8ویں امام کی زیارت کرنے کے لیے، اور دونوں آدمی 8ویں امام کے پاس پہنچ گئے. دیکھیں مولانا آ گئے تو میں نے جلدی پہنچا دیا. سمجھ رہے؟ 2 آدمی چلے مدینے سے ایران آئے، امام کی خدمت پہ پہنچے، امام کو سلام کیا. اب ذرا غور سے سن لیجیے گا، پوری طاقت لگا دیجیے گا اس کو سننے میں. آئے، سلام علیکم سلام. ایک کہنے لگا مولا نماز کیسی پڑھوں؟ مولا نے کہا قصر پڑھو. مولا نے کہا تو نماز قصر پڑھ یعنی 2 رکعت پڑھ. اچھا جب دیکھیں یہ جو بلا وجہ کا بولنا ہے یہ کبھی ذلیل کرا دیتا ہے آدمی کو. بھائی جب ایک آدمی نے مسئلہ پوچھ لیا تو بھی چپ چاپ پڑھ لے. اب وہ دوسرا چپ نہ ہوا، کہنے لگا مولا میں کیسی پڑھوں؟ امام نے کہا تو پوری پڑھ. سمجھ رہے آپ مسئلہ؟ اب اگر یہ مسئلہ میں بھنولی میں کہہ دوں 2 آدمی آئے لکھنؤ سے، ایک پوچھے مولانا کیسی نماز پڑھوں؟ میں نے کہا قصر پڑھ. دوسرا کہنے لگا کیسی پڑھوں؟ میں نے کہا پوری پڑھ. اے مولانا کچھ شوگر کی دوا ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے یا الٹی سیدھی لگا دی کسی ڈاکٹر نے؟ دماغ تو صحیح ہے. ارے آئے 7 گئے 7، جگہ ایک، مدت ایک، زمانہ ایک، مسافت ایک، اس کی قصر کیوں اور ہماری پوری کیوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر چپ رہو گے تو عزت بنی رہے گی. کہنے لگا نہیں مولا میں چپ ہونے والا نہیں ہوں، تمہارے نانا کی شریعت میں یہ مسئلہ میرے لیے الگ کیوں، اس کے لیے الگ کیوں؟ امام علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے قانون بتایا. امام نے کہا یہ آیا ہے میری زیارت کو، تو آیا ہے ہارون رشید کی زیارت کو. میں مظلوم ہوں، ہارون رشید
ظالم ہے، اسلام میں ظالم کی زیارت حرام ہے۔ اسلام میں ظالم کی زیارت حرام ہے۔ مثلا ایک آدمی مشہور ہے زمانے کا گنڈا اور زمانے کا ظالم، اور آپ اس کے پاس جا کے بیٹھیں، اس کی چاپلوسی کریں، اس کی تائید کریں، تو پھر چاہے جتنی مجلسیں کر لو آپ حسینی نہیں ہو۔ یہ قانون ہے، اس لیے کہ ظلم کا ساتھ دینا اور حسین کی محبت ایک دل میں جمع، یا ادھر رہیے یا ادھر رہیے۔ اس نے امام نے کیا کہا، تو آیا تھا بادشاہ کی زیارت کو، یہ آیا تھا میری زیارت کو، میری زیارت جائز ہے، اس کی زیارت حرام ہے، تو حرام کرنے کے لیے آیا، تیری نماز پوری ہے، تیری نماز پوری ہے۔ اب یہ مسئلہ طے ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ظالم کا ساتھ دینا، ظالم کی تائید کرنا اسلام میں انسان کو جیتے جی مردہ بنانے کے مترادف ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں زندہ رہ کے بھی مر جائیں تو ظلم کا ساتھ دینے لگیے، آپ مر جائیں گے۔ کھائیں گے تو بھی مرے ہوئے، پیئیں گے تو بھی مرے ہوئے، چلیں گے تو بھی مرے ہوئے۔ تو آدمی مر جاتا ہے اگر باطل کا ساتھ دیتا۔ ایک تائید کا قصہ اور سنا دوں۔ صفوان، یہ جو زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اس کا راوی کون ہے؟ اب تو بول دیجئے، میں نے نام بتا دیا پہلے ہی۔ صفوان جمال، جمال بنا جمل سے، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، جمال کہتے ہیں اونٹوں کا کاروبار کرنے والا۔ تو یہ صفوان جمال جو ہے یہ اونٹوں کا کاروبار کرتا تھا۔ جیسے آج کے زمانے میں کوئی آدمی گاڑیوں کا کاروبار کرنے لگے تو یہ اونٹ کرائے پہ دیا کرتا تھا، اور ایک اونٹ رکھتا تھا امام کے لیے، چھٹے امام کے لیے۔ جب امام کہیں جایا کرتے تھے تو خود اپنے اونٹ کو پکڑتا تھا، امام کو بٹھاتا تھا، جہاں امام جانا چاہتے تھے وہاں جاتا تھا، امام سے سوال و جواب کرتا رہتا تھا، امام اسے دین سکھاتے رہتے تھے۔ یہ خالی اونٹ آنے لے جانے میں اتنا بڑا عالم بن گیا۔ ارے میں نے تو بڑی تاریخ پڑھ دی آپ کی خدمت میں۔ منصور دوانقی سمجھ رہا ہے میں نے جعفر صادق کا مدرسہ بند کر دیا۔ جعفر صادق نے راستے میں پڑھا پڑھا کے لوگوں کو، انہوں نے سڑک کو مدرسہ بنا دیا۔ اب یہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ حضرت علی کی جس زمانے میں کسی کو قبر نہیں پتا تھی، اسے پتا تھی۔ مولا نے بتائی تھی فلاں جگہ ہے، تو ہمارا خاص ہے۔ زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ، زیارت اربعین، 3 زیارتوں کا راوی ہے یہ۔ جس زیارت وارثہ کو پڑھتے ہو نا شب جمعہ میں، وہ اسی نے پہنچائی تم تک۔ اب بتاؤ کتنا بڑا راوی ہے۔ یہ اونٹوں کا کاروبار کرتا ہے، 7ویں امام کا زمانہ ہے۔ اس نے اونٹ ہارون کو کرائے پہ دے دیے۔ گیا امام کے پاس، امام کہنے لگے تیری ہر چیز اچھی ہے مگر ایک خراب ہے۔ کہنے لگے کیا؟ ویسے مولا کوئی غلط کام تو میں نے کیا نہیں ہے، لیکن مولا جب آپ کہہ رہے ہیں تو حتماً کیا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا میرے خدا کی قسم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یعنی مجھے اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے، ویسے تو مجھے یاد ہے میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہے۔ اس لیے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کچھ بھی جب تک نہ ہو، حتماً میرے سے کوئی غلط کام ہوا ہے۔ امام نے کہا تیری ساری چیزیں اچھی ہیں، تیری محبت میں کچھ خلوص سا کم ہو رہا ہے، اور ایک بات غلط ہے۔ کہا مولا جلدی بتائیے ورنہ میں جی نہیں پاؤں گا، اس غلط کو بتائیے۔ کہنے لگے تیرے اونٹ کہاں ہیں؟ اچھا مولا وہ والی بات؟ امام نے کہا وہی والی تو پوچھ رہا ہوں، تیرے اونٹ کہاں؟ ہاں مولا وہ تو ہارون رشید کو دیے میں نے، اور مولا وہ میں نے کوئی جنگ کے لیے نہیں دیے، لڑائی کے لیے نہیں دیے، فتنے کے لیے نہیں دیے، کسی کو مارنے کے لیے نہیں دیے۔ اس نے میرے پاس آ کے درخواست کی کہ مجھے اپنے پورے لشکر کو حج پہ لے جانا ہے،
اور میں اپنے لشکر کو حج پہ لے جا رہا ہوں، تو وہ تو اللہ کی عبادت کے لیے لے کے گیا ہے میرے اونٹ، تو اب میں نے کوئی غلط کام تو کیا نہیں ہے۔ اب جملہ سنیے، دیکھتا ہوں میں، ابھی تک میں نے نہیں کہا پوری مجلس میں، مگر اس پہ میں دیکھتا ہوں کون کون چپ رہتا ہے، کون کون بولتا ہے۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ میرے مولا فرماتے ہیں ساتویں امام کا ساری چیزیں اچھی ہیں، یہ غلط ہے۔ اونٹ کہاں گئے؟ کہا میں نے اس کو دے دیے۔ کاہے کے لیے؟ کہا مگر وہ تو حج کرنے گئے ہیں۔ کہا یہی تو تیری بات غلط ہے، نہیں اگر سمجھ گئے تو ضرور بولنا۔ تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہمارے دشمن کا حج بھی ہوتا ہے؟ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ یہ روایت میں موجود ہے، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیجئے، چاہے جتنے روزے رکھ لیجئے، چاہے جتنی حج کر لیجئے، چاہے جتنا خمس و زکوٰۃ دے لیجئے، مدرسے بنا لیجئے، یونیورسٹیاں بنا لیجئے، اگر ولایت علی نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول۔ تو نے یہ کیسے سوچا کہ ہمارے دشمن کا حج بھی ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہاں مولا۔ اب اگر امام یہیں چپ رہ جائے تو بتائیے سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گیا؟ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مگر ہو سکتا ہے کوئی کہے یار وہ حج پہ ہی تو گئے تھے اور پھر یہ کیا جملہ مولا نے کہہ دیا؟ تو مولا نے تشریح کی، آگے تشریح سنیے، خدا کی قسم بڑی باریک ہے، تشریح سنیے کیا مولا نے کی۔ مولا نے فرمایا اچھا ایک بات بتا۔ کہا مولا پوچھئے۔ کہا یہ بتا جب تک تیرے اونٹ تجھے نہیں مل جاتے ہارون رشید زندہ رہے یا مر جائے؟ جب تک تیرے اونٹ تجھے نہیں مل جاتے ہارون رشید زندہ رہے یا مر جائے؟ کہنے لگے مولا اور کوئی پوچھتا تو کچھ اور بتاتا، لیکن آپ سے چھپاؤں کیسے؟ دیکھو مولا بالکل سچی سچی بتاتا ہوں، اور ویسے بھی آپ کی تلواریں تو نسلیں دیکھ کے چلتی ہیں، تو میں جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتا۔ کہا نہیں بتا، اور تو بولے گا بھی کیا؟ بھائی جملہ ایک ہی ہے خدا کی قسم، جو زبان سے پہلے دل پڑھ لے اسی کو امام کہتے ہیں۔ زبان پہ آنے سے پہلے تو دل پڑھ لے۔ امام نے کہا بتا کیا ہے دل میں؟ کہنے لگا مولا میرے دل میں تو یہ ہے چاہے آتے جیسے ہی میرا پیسہ دے، میرے دل میں یہ ہے کہ جب تک میرا پیسہ نہ ملے جب تک نہ مرے، اور چاہے پیسہ دیتے ہی مر جائے۔ اب دیکھیں باریک بات امام نے کیا بتائی۔ امام نے فرمایا جو ہمارے دشمن کے لیے اتنی مدت بھی زندگی کی دعا کرے اس کا ہم سے کوئی رابطہ۔ آپ سمجھے ظالم کی زندگی کی دعا کرنا بھی شریعت میں حرام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو مولا علی نے کیا بتایا؟ حق کا ساتھ دینا ہے، حق بات ہمیشہ کہنی ہے، ڈرنا نہیں ہے، حق بات کہتے ہوئے ڈرنا۔ مجھے یہ بتائیے اگر آپ حق بات کہیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، رسول آپ کے ساتھ ہے، علی آپ کے ساتھ ہے، اب جس کے ساتھ علی ہو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بھی بولیے حق بولیے، اور جب بھی کریے حق کی طرفداری کریے۔ اور یہی کربلا میں حسین ابن علی نے پیغام دیا تھا۔ اب تیسرا مسئلہ آخری مسئلہ، مجلس تمام، تیسرا مسئلہ آخری مسئلہ، حق بات کہتے ہوئے رشتہ دار نہ دیکھنا۔ پتہ چلا حق بات کہنے کی عادت تو ہے مگر جب رشتہ دار سامنے آ گیا تو چپ رہ گئے۔ نہیں رہنا۔ کربلا چلا یہ قافلہ، جملہ سنیے، کربلا چلا قافلہ، امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، علی اکبر آئے، کل بابا آپ نے انا للہ کیوں پڑھا؟ کہا بیٹا یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، موت اس کے
پیچھے پیچھے آ رہی ہے. سن لیجئے گا, سنیے گا, بہت بڑا میسیج ہے. اس سے بڑا میسیج آپ کو اشروں میں بھی ملنے والا نہیں ہے, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اور بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں. کیا کہا؟ قافلہ آگے آگے, موت اس کے پیچھے پیچھے ہے. اولسنا علی الحق, بابا ہم کیا حق پہ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا اگر ہم حق پہ نہیں ہوں گے. یہ واقعہ سنا ہوا ہے تمہارا یا نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, حسین حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ زور سے بولیے گا بھائی. پیچھے والے بھی, ادھر والے, حسین حق پر ہیں. جو بات آپ کو پتا ہے وہ علی اکبر کو پتہ نہیں ہے, پھر پوچھ کیوں رہے بھائی؟ سوال ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں ایک طالب علم ہوں, چھوٹا سا ٹیچر ہوں, تو بات کو میں آپ کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں. بھائی جب یہ بات آج کے بچے, بھنولی کے چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیجئے حسین حق پر ہے یزید, کہے گا حسین حق پر ہے. یہودی کے بچے سے پوچھ لیجئے, عیسائی کے بچے سے پوچھ لیجئے, ہندو کے بچے سے پوچھ لیجئے, کسی بھی بچے, حسین حق پر ہے یزید, کہنے لگا حسین حق پر ہے. تو جو بات آج ہمارے بچے کو پتا ہے وہ علی اکبر کو پتا ہے یا نہیں؟ پتا ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اگر پتا ہے میرا باپ حق پر ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ قیامت تک کے جوانوں کو سبق دینے کے لیے علی اکبر پوچھ رہے ہیں ہم حق پر ہیں یا نہیں. جب باپ نے کہا ہاں ہم حق پر ہیں تو علی اکبر نے کہا اب ہم ڈرنے والے, بھائی زور سے بولیے, اب ہم ڈرنے والے. تمام دنیا کو پیغام دیا میں علی اکبر اپنے باپ کے ساتھ اس لیے نہیں ہوں کہ یہ میرا باپ ہے, اس لیے ہوں کہ میرا باپ میں اپنے باپ کے ساتھ اس لیے نہیں ہوں کہ یہ میرا باپ ہے, میں اس لیے ہوں کہ میرا باپ حق پر ہے. بس عزیزو, اور یہ حق والا قافلہ کربلا میں پہنچ گیا. زہیر میرا من پسندیدہ نوحہ خان ہے, اس کو میں سنتا ہوں اور دعا کرتا ہوں بھنولی والوں کے لیے بھی کہ اللہ نے ایسا نوحہ خان. آج کے زمانے میں نوحہ خان ہونا بڑا مشکل ہے, لیکن لوگ گانے کو نوحہ سمجھ رہے ہیں. کیسے کیسے حالات چل رہے ہیں آج کل. نوحے کے نام پہ پتہ نہیں کتنا بڑا کاروبار ہو رہا ہے, اس میں سب کچھ ہے, نوحہ نہیں ہے. بس مزہ ہے, جھومنا ہے. دیکھ لیا وہ نوحے ہیں, وہ جو کیسیٹیں چلتی ہیں راستے میں چلاتے ہوئے, جب آپ کو نیند نہیں آ, سوچتے ہیں گاڑی میں نیند نہ آئے نوحہ چلا لو. نوحہ اس لیے نہیں ہے نیند اڑانے کے لیے, یہ نوحے کا مطلب ہے جب بھی حسین کا تذکرہ ہو تیری آنکھ سے آنسو نکل جائے, اس لیے کہ میرے لال کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا, میرے لال کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا. ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے تو میں 2-3 منٹ کا مسائل بس, اس کے بعد آپ کی ضرورت تمام ہے. کس طرح تڑپا تڑپا کے مارا گیا بتاؤں گا آپ سے, کس طرح مارا گیا. روایت کے الفاظ ہیں, وہ روایت کے لفظ سن لیجئے بات. روایت کے الفاظ ہیں کہ فضا در خیمہ پہ کھڑی تھی, فضا در خیمہ پہ کھڑی تھی, اور ایک مرتبہ حسین قتل ہو چکے ہیں. یہ حسین کے قتل کے بعد ابھی خیموں میں آگ نہیں لگی ہے. روایت کے الفاظ ہے کہ ایک مرتبہ فضا خیمے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی بی بی بڑی قیامت آنے والی ہے. میری شہزادی کہنے لگی ارے فضا اس سے بڑی کیا قیامت ہوگی, میرے اکبر کا سینہ چھد گیا, میرے اصغر کا گلا تیر سے چھید گیا, میرے اکبر کا سینہ نیزے سے چھد گیا, میرے عباس کے شانے کٹ گئے, میرے بھائی حسین کا گلا کٹ گیا. ارے فضا میں دیکھتی رہی, ارے خنجر چلتا رہا. اس سے بڑی کیا قیامت ہوگی. کہا
نہیں شہزادی اس سے بڑی مصیبت ہے. میں کہوں گا یہ جن کا مرحوم دنیا سے گیا ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں, انہوں نے جنازہ بڑی دھوم سے دفنایا. مگر آئیے حسین کی مصیبت آپ کو سناؤں, جس کی ماں نے اسے چکیاں پیس کے پالا. سنیے, میں معافی چاہتا ہوں, بڑا سخت مصائب ہے خدا کی قسم, معافی مانگ کے آپ سے. زینب نے کہا بی بی فضہ اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی؟ کہا نہیں شہزادی, ابھی عمر سعد نے اعلان کیا ہے گھوڑوں کی نعل بندی کی جائے اور سارے لاشوں کو اکٹھا کیا جائے. ابھی سارے لاشیں اکٹھا ہوئے تھے, حبیب کے رشتہ دار حبیب کا لاشا لے گئے, کوئی عباس کا لاشا لے گیا, کوئی حر کا لاشا لے گیا. ارے زینب خیمے سے باہر آئی, کیا دیکھا؟ ماں جایا. حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ زین اللہ اے اللہ, یہ مولانا بیٹھے ہیں, مولانا طاہر صاحب آپ کے یہیں کے ہیں, ان سے پوچھئے کربلا میں ایک جگہ ہے شیر فضہ. شیر فضہ, اللہ اس مجلس کی برکت سے آپ کو سب کو پہنچائے کربلا. تو وہاں جب پہنچیں گے تو ایک جگہ کا نام ہے شیر فضہ. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی جگہ ہے جب امام حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑانے لگے تو ایک مرتبہ زینب نے کہا فضہ کیا ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا؟ ارے کوئی تو ہو جو میرے بھیا کو بچا. ارے میری ماں نے چکیاں پیس کے بالا. کوئی تو ہو جو میرے بھیا کو بچا لے. کہنے لگی شہزادی میں ایک دفعہ تمہارے بابا کے پاس تھی تو تمہارے بابا مجھے کربلا کا واقعہ سنا رہے تھے. انہوں نے بتایا تھا فضہ کربلا کے قریب ایک شیر رہتا ہے جس کا نام حارث ہے, جب تم پہ کوئی وقت پڑ جائے تو اس شیر کو بلا لینا. ارے زینب کا دل تڑپ گیا, کہنے لگا اماں فضہ جلدی سے بلاؤ. اس نے کہا او حارث تیرے نبی کے نواسے کا جنازہ چلتی زمین پہ پڑا ہے, جلدی سے آ جا. پہاڑوں سے ایک شیر نکلا, سن لیجئے ابھی, پہاڑوں سے ایک شیر نکلا. ایک شیر نکل کے حسین کے لاشے کے قریب آ کے بیٹھ گیا. جیسے ہی گھوڑوں نے دیکھا گھوڑے پیچھے ہٹ گئے. یہ شیر شام تک بیٹھا رہا. اب ذرا سنیے اے میری ماں بہنوں جو پردے کے پیچھے ہو, ایسا منظر تم نے نہیں دیکھا ہوگا, اللہ ایسا منظر کسی بہن کو نہ دکھائے. ایک مرتبہ زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی, شام کا وقت ہوا, شیر پہاڑوں کی طرف چلا گیا. پسر سعد نے دوبارہ حکم دیا, حسین کا لاشا تھا. زینب نے دیکھا ادھر کے گھوڑے ادھر. کس طرح سنو گے؟ ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. جناب زینب کہتی ہیں پہلے میرے بھائی کو سیدھا لٹایا گیا, سینے پہ گھوڑے دوڑا. ارے جب سینہ زمین سے مل گیا میرے بھائی کو الٹا لٹایا. آخری جملہ سن لو, میرے بھائی کو الٹا لٹایا گیا, کمر پہ گھوڑے دوڑا ہے. میں نے اللہ مجھے معاف فرمائے آپ کو بھی, میں نے نانا کے روزے کا رکھ. نانا تم پر تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی, یہ میرا باج آیا. اللہ آپ کو طاقت دے رونے کی. زینب کہتی ہیں کہ میرے بھائی کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی. سمجھ رہے ہیں؟
گھوڑے دوڑنے کی وجہ سے میرے بھائی کی انگلی پہ ورم آ گیا تھا. ایک ظالم نیچے اترا, اس نے میرے بھائی کی انگلی سے انگوٹھی اتارنا چاہی, مگر جب انگوٹھی نہ اتری اس نے خنجر نکالا, حسین کی انگلی کو کاٹا. میں نے مدینے کا رخ کیا. اے اماں, اے اماں, ارے میرا بھیا اس کے ٹکڑے کر دیے گئے, اس کی انگلیاں کاٹ لی گئی. اے اماں, یہ میرا بھیا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل